تصویریں بولتی ہیں۔ مینا کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن اس کے والد کتابوں کے دل دادا تھے۔ جہاں اچھی کتابیں نظر آتی خرید لیتے اور پڑھ کر گھر کی لائبریری میں رکھ لیتے تھے۔ ابو نے کوشش کی کہ مینا کتابوں میں دلچسپی لے، لیکن وہ جتنا اسے کہتے وہ اتنا کتابوں سے دور بھاگتی۔ لائبریری میں رکھی ہوئی کتابیں راہ دیکھتی تھیں کہ کوئی آئے اور انہیں کھول کر دیکھے۔ ایک رات مینا کو نیند میں اپنی پالتو بلی کی آواز سنائی دی۔ آواز میں پریشانی کی لہریں تھیں۔ وہ نیند سے جاگی اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں گئی۔ دیکھا کہ کتابوں کی الماری کے اوپر ان کی پالتو بلی بیٹھی ہے اور کسی کتاب کو دیکھ کر غرا رہی ہے۔ کتاب کے سرورق پر چوہے کی تصویر تھی۔ مینا کو ہنسی آ گئی۔ وہ بلی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھی۔ ہاتھ بلی کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ کتاب کے سرورق پر بنے چوہے میں حرکت ہوئی۔ مینا گھبرا کر پیچھے ہٹی، پیر لڑکھڑائے۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے الماری کی طرف ہاتھ بڑھایا تو الماری میں رکھی کتابوں کے ساتھ مینا بھی زمین پر گری۔ کتابوں کے گرتے ہی صفحے کھلے، ان میں لکھے گئے کردار حرکت کرنے لگے اور کتاب سے نکل کر کمرے میں پھیل گئے۔ مینا حیرت زدہ تھی۔ سامنے ناقابل یقین منظر تھا۔ اس نے کمرے کے ایک کونے میں بادشاہ کا دربار سجا ہوا دیکھا۔ دوسری طرف شہزادی باغ میں ٹہل رہی تھی۔ پریاں، دیو، مینڈک اور طرح طرح کے کیڑے مکوڑے اور چرند پرند کتابوں سے نکل کر جیتے جاگتے کردار بن گئے تھے اور مینا کے کمرے کو شاہی محل بنا دیا تھا۔ راج ہنس اور طوطوں کے جوڑے کتاب میں سے پڑھ پڑھ کرتے ہوئے نکل کر الماری کے اوپر بیٹھ گئے۔ مینا کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا منظر خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچانک بندر کے ہنسنے کی آواز آئی۔ نظر اوپر گئی تو بندر کا بچہ پنکھے سے لٹک کر جھول رہا تھا۔ مینا نے بے ساختہ کہا، نیچے اترو، نیچے اترو، کہیں پنکھا نہ گر جائے۔ اتنے میں ایک کتاب میں حرکت ہوئی اور کوئل نظر آئی۔ مینا نے جھٹ سے کتاب بند کر دی کہ کوئل اس میں بند ہو جائے، لیکن کوئل زور لگا کر باہر آئی اور بولی، میں اس کتاب میں نہیں رہتی۔ یہ کہہ کر وہ کو کو کرتی ہوئی اڑی اور دوسری کتاب میں جا کر ساکت تصویر بن گئی۔ مینا بولی، اچھا، کتابیں گرنے سے ان میں موجود کردار کمرے میں پھیل گئے۔ جو کردار جس کتاب سے نکلا ہے اسے دوبارہ اسی میں جانا ہے۔ کیسے معلوم ہو کہ کون سا کردار کس کتاب کا ہے؟ اس کے لیے مجھے ہر کتاب پڑھنی ہوگی۔ مینا نے پریشانی سے کہا۔ کتابوں سے نکلنے والے کردار بھی پریشان تھے کہ وہ کہاں آ گئے ہیں۔ ان کی باتوں سے کمرے میں شور تھا۔ مینا حیران تھی کہ اتنا شور ہے، شور سن کر امی ابو کی آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ ایک خیال تیزی سے ذہن میں داخل ہوا۔ مینا نے خیال پر عمل کرتے ہوئے قریب پڑی ہوئی کتاب اٹھا کر زور زور سے پڑھنی شروع کی۔ اس کی آواز سنتے ہی تمام کردار خاموش ہو گئے اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جانوروں نے اچھلنا کودنا بند کر دیا۔ سب مینا کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ مینا جو کہانی پڑھ رہی تھی اس میں بندر کا ذکر تھا۔ پنکھے سے لٹکے بندر نے اپنا نام سنا تو خوشی سے کھی کھی کرتا ہوا نیچے اترا، کتاب میں داخل ہوا اور وہاں درخت کی ٹہنی سے لٹک کر ساکت ہو گیا۔ مینا نے ارد گرد کتابوں کا ڈھیر دیکھ کر سوچا، ساری کتابیں پڑھنا ممکن نہیں۔ وہ ایک ایک کتاب کھول کر عنوانات پڑھتی گئی۔ جہاں پر جس کردار کا نام آتا وہ اپنا نام سن کر اس کتاب میں داخل ہو جاتا۔ تقریباً سارے کردار کتابوں میں واپس جا کر تصویر بن گئے۔ ایک کتاب رہ گئی تھی جس کا عنوان مٹا ہوا تھا۔ کمرے میں اب شہزادی، کنیزیں اور چند جانور رہ گئے تھے۔ شہزادی پریشانی سے کمرے کے کونے میں بنے باغ میں ٹہل رہی تھی، جبکہ کنیزیں ادب سے کھڑی تھی۔
मीना ने किताब खोलकर कहानी पढ़नी शुरू की। एक दफा का जिक्र है, मुल्क शाम में खूबसूरत शहजादी रहती थी। शहजादी मीना की जुबान से अपना नाम सुनकर खुशी से करीब आई और कनीजों के साथ किताब में दाखिल हो गई। अब कछुआ रह गया था जो आहिस्ता आहिस्ता मीना की तरफ बढ़ रहा था। मीना कहानी पढ़ती गई, लेकिन किताब में कछुए का जिक्र नहीं आया। वो सोच रही थी कि कछुआ अपनी दुनिया में नहीं गया तो यहाँ अकेला क्या करेगा। कहानी दिलचस्प थी। एक के बाद एक सफ़ा पढ़ती गई। आखिरकार किताब के आखिरी सफ़े पर कछुए का जिक्र आया और वो अपना नाम सुनकर किताब में दाखिल होकर साकित तस्वीर बन गया। मीना ने शुक्र अदा किया और किताब बंद करके रख दी। बिल्ली सो गई थी। घर में खामोशी थी, जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ ना हुआ हो। मीना किताबों से निकलने वाले किरदारों में गुम थी। उसने घर की लाइब्रेरी में बादशाह की सल्तनत देखी, शहजादी को बाग में टहलते देखा, परिस्तान की खूबसूरत वादी, परिंदों के घर और जमीन के अंदर रहने वाले कीड़ों की आबादियां देखी। जब इस ख्याल से बाहर निकली तो उदास लहजे में खुद से कहा, क्या मैं इनसे फिर मिल सकूंगी? ये कहते ही उसकी नजर किताबों पर पड़ी और एक किताब का नाम पढ़कर चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। परिस्तान के बारे में किताब उठाकर पढ़नी शुरू की। जहन किताब में दाखिल होकर परियों की वादी में पहुंच गया। हर मंजर उसके जहन में जीता जागता किरदार बन गया। उसे मालूम हुआ कि किताब में लिखा हुआ हर लफ्ज और तस्वीर सुनती, बोलती और हरकत करती है। इस तरह मीना की किताबों से दोस्ती हो गई। प्यारे बच्चों, अगर आप दिलचस्प और मालूमाती कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो रिसाला बच्चों का कलंदर शऊर का मुतालिया जरूर करें। हमसे राब्ता करें। और हाँ, नए कार्टून्स और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।